ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فأحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفثه، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها، ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریفات و توصیفات اس خالق و مالک کے لیے ہیں جس نے اس ساری کائنات کو تخلیق دیا اور اس کی حسن و آبادی کے لیے حضرت انسان کو تخلیق فرمایا۔ کروڑوں درود و سلام اس ہستی اقدس و مقدس پہ کہ جس کا نام نامی اسم گرامی ہے محمد، لاکھوں رحمتیں ان نفوس قدسیہ پہ کہ جنہوں نے سرور کائنات علیہ الصلاۃ والسلام سے اس ضابطۂ حیات کو وصول کیا اور اس کو ہم تک پہنچانے کے لیے اپنا تن من دھن قربان کر دیا۔ اللہ کی یہ بہت بڑی کرم نوازی ہے کہ اس نے اس ضابطۂ حیات کو ہم تک پہنچانے کے لیے ایسے مضبوط ذرائع اور اسباب استعمال فرمائے کہ ان کی موجودگی میں ہم ببانگ دہل کہہ سکتے ہیں کہ یہ ضابطۂ حیات جو آج قرآن کی صورت میں ہمارے ہاتھوں میں موجود ہے، یہ وہی ضابطۂ حیات ہے جو آج سے کم و بیش 1450 سال پہلے
نبی کائنات رسول ثقلین حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ انسانوں کی رشد و ہدایت کے لیے نازل ہوا۔ اللہ کی اس کرم نوازی پہ ہم جس قدر بھی اس کا شکریہ ادا کریں کما حق کا ہو اس کا شکریہ ادا نہیں ہوتا، اس لیے کہ یہ ضابطۂ حیات وہ دستور المتقی ہے کہ اگر انسان اس سے تعلق پیدا کر لے تو یہ قرآن اس کی دنیاوی زندگی میں ایک عظیم انقلاب پیدا کر دیتا ہے، اور اگر اس کو اپنے جسم و روح پہ جاری و طاری کر لیا جائے تو یہی وہ ضابطۂ حیات ہے جو انسان کو دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت کی کامیابی کی ضمانت بھی دیتا ہے۔ مگر صد حیف ایسے ضابطۂ حیات کی موجودگی کے باوجود آج ہم تختہ عرش پہ اتنی بدنصیبی کی زندگی بسر کر رہے ہیں کہ شاید کوئی دوسری قوم اتنی بدنصیب نہ ہو۔ قوم وہ جس نے تمام انسانوں کو انسانیت سے روشناس کروایا، انسان کو انسان کی حیثیت کی پہچان کروائی، لیکن آج اپنی بد نصیبی کے سبب یہ انسان جو قرآن سے تعلق رکھتا ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق رکھتا ہے، اتنا گر گیا کہ اس کے گرنے کو پیمائش میں بھی نہیں لایا جا سکتا۔ اور بد نصیبی پہ بد نصیبی یہ کہ احساس بھی اس کا ہے، لیکن پھر بھی سوچنے کے لیے تیار نہیں کہ آخر ہم یوں جو گرے ہوئے ہیں کس طرح اٹھ سکیں گے۔ ہر طرف ذلت ہی ذلت ہے، عزت و وقار ہم سے چھن گیا۔ اگر ہم چاہیں کہ اس کا پتہ معلوم کریں تو پتہ چل سکتا ہے، تھوڑا سا اپنے اندر جھانکیں تو اندر سے آواز آئے گی کہ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ قرآن کو ہم سب مانتے ہیں، دعویٰ بھی ہمارا یہی ہے، لیکن قرآن کا ماننا صرف زبان سے ہے، کردار سے نہیں۔ اور اس کردار کی اگر پہچان کروائی جائے تو کوئی سننے کے لیے تیار نہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ ہم کسی سے کم ہیں، ہمیں کوئی واعظ کرے، ہمیں کوئی تبلیغ کرے۔ حالانکہ واعظ و تبلیغ کا مقصد یہ نہیں ہے کہ جس کو واعظ کی جا رہی ہے، جس کو تبلیغ کی جا رہی ہے، جس کو سمجھایا جا رہا ہے وہ کوئی کم تر ہے۔ ہر مسلمان اعلیٰ و عرفہ ہے، لیکن اعلیٰ و عرفہ ہونا اس بنیاد پہ ہے کہ ہمارا تعلق قرآن سے ہو اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ ان دونوں سے ہم رشتہ توڑ بیٹھے ہیں، اور اس رشتہ کے ٹوٹنے کی بنا پہ آج ہم تختہ عرش پہ ذلیل و خوار ہیں۔ یہ آیہ مقدسہ جو میں نے تلاوت کی ہے، یہ خالق کائنات انسانوں کو ایک ایسی کمزوری سے آگاہ کرتے ہیں جس کی بنا پہ انسانیت بے وقار ہے۔ مسئلہ کوئی بڑا نہیں، سننے والا بھی سمجھتا ہے، بیان کرنے والا بھی سمجھتا ہے، لیکن یہ ایک حقیقت ہے کہ جس کو ہم معمولی سمجھتے ہیں، اللہ کے نزدیک وہ بہت بڑا ہے۔ جہاں اللہ نے قرآن میں ہماری رہنمائی کی
وہاں مولا کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس سے یوں آگاہ کیا کہ کوئی رخ تشنا نہیں. یہ جس کا تذکرہ اللہ نے کیا ہے انسانی معاشرے کا وہ کمزور پہلو ہے جس کی بنا پہ انسان اپنی عزت و وقار کو قائم نہیں رکھ سکتا. اور انسانی عظمت کی یہ علامت ہے کہ وہ قرآن کے ہر حکم کو زیر نگاہ رکھے اور اس پہ عمل پیرا ہونے کی کوشش کرے. یہاں اللہ نے ایسی کمی اور کوتاہی کا ذکر کیا ہے جو مکہ میں بہت زیادہ تھی. عرب میں اسلام اور قرآن کے آنے کے بعد کچھ نہ کچھ انسانیت کو اس کا احساس ہوا، لیکن جس طرح قرآن سے دور ہو کے آج ہم اپنی زندگی کے ہر پہلو میں وجہ شرف نہیں رہے، ذلت ہے، نکبت ہے، ویسا یہی پہلو ہے. آپ اپنے معاشرہ میں دیکھیں، خاص ہمارے دیہات میں اللہ کے قرآن کے اس فرمان کی مخالفت عام ہوتی ہے. یہ سوچ عام تھی جس کی بنا پہ معاشرہ بگڑا ہوا تھا. اللہ نے بگاڑ سے بچانے کے لیے قرآن میں یہ آیہ مقدسہ نازل کی کہ اے مومنو، اے مسلمانوں، جب تم کسی کے گھر جاؤ تو جانوروں کی طرح اندر داخل نہ ہو جاؤ، بلکہ گھر والوں سے اجازت دو، انہیں سلام کہو. اجازت مل جائے تو پھر داخل ہونا ہے، اگر نہیں تو پھر وہاں کھڑے نہیں رہنا بلکہ واپس آ جانا ہے. آپ نے غور فرمایا ہے یہ مسئلہ کیا ہے؟ کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے اور کوئی بھی اس کو مسئلہ بڑا سمجھتا ہی نہیں، لیکن یہ مسئلہ بہت بڑا ہے. عدم احتیاط نے مسلمان معاشرے کو اس ذلت میں گرا دیا کہ جس سے اٹھانا بہت مشکل بن گیا. ایک آدمی اگر کسی کے گھر میں داخل ہوتا ہے بغیر اجازت کے، بغیر دروازہ کھٹکھٹانے کے، بغیر احساس دلانے کے، تو اس کا نتیجہ بہت برا نکل سکتا ہے. اس نتیجہ کو سمجھانے کے لیے رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عجب انداز سے ہماری رہنمائی کی ہے، اور یوں کہ آدمی سوچ بھی نہیں سکتا. ارشاد فرمایا کہ تم میں سے کوئی انسان کسی گھر میں اجازت کے بغیر داخل نہ ہو. ہم یہ مسئلہ سمجھتے نہیں ہیں، لیکن رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اس انداز سے سمجھایا ہے کہ کمی چھوڑی کوئی نہیں. ایک صحابی آتا ہے، استاذن علی امی یا رسول اللہ، اللہ کے رسول آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ جہاں جاؤ، کسی گھر میں جاؤ یا گھر کے کسی کمرے میں جہاں کوئی رہتا ہے تو بغیر اجازت کے اس کمرہ میں داخل نہیں ہونا، بغیر اجازت کے کسی گھر میں داخل نہیں ہونا. آپ کا حکم سر آنکھوں پہ، لیکن اللہ کے نبی اس میں استثناء کوئی نہیں. کیا جب میں اپنی ماں کے پاس جا رہا ہوں
تو اپنی ماں سے بھی آنے کی اجازت لوں؟ غور فرمائیں اللہ ہمیں کیا بتلانا چاہتے ہیں، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے تقدس کو قائم رکھنے کے لیے کس انداز سے ہماری رہنمائی کی ہے، سوچ بھی نہیں سکتے۔ اللہ کے نبی ماں سے بھی اجازت چاہوں؟ رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو تم اپنی ماں کو برہنہ دیکھنا چاہتے ہو، ننگا دیکھنا چاہتے ہو ماں کو؟ اللہ کے نبی اس کا تو تصور نہیں آ سکتا۔ ارشاد فرمایا تو پھر اجازت لو اسے، ہو سکتا ہے اس نے کپڑے نہ پہنے ہوں، گرمی ہے، تمازت ہے، وہ اس سے نڈھال ہے، اس کی بنا پہ اس نے کپڑے اتارے ہوئے ہیں، اور تم اگر اچانک وہاں داخل ہو جاؤ گے تو اپنی ماں کو ننگی حالت میں دیکھو گے۔ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان اس انداز سے صحابہ کے دل و دماغ میں اترا کہ وہ اس کو بطور تبلیغ لے کے آگے بڑھتے ہیں کہ کوئی انسان کسی دوسرے انسان کے پاس جائے، کوئی انسان کسی گھر میں جائے تو اس گھر میں دروازہ کھٹکھٹانے کے بغیر اندر داخل نہ ہو، یہ تمہارے ایمان کی تباہی کا سبب بن جاتا۔ اور ہمارے ہاں عام ہے، دیہات میں تو بہت زیادہ ہے، اندر جاتے ہوئے کوئی کسی سے پوچھتا ہی نہیں ہے، دروازہ بھی کھٹکھٹاتا نہیں ہے، اندر جا کے پتہ چلتا ہے کہ کوئی صاحب آئے ہیں۔ رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس انداز سے رہنمائی کی کہ وہ تصور کافرانہ جو ان لوگوں میں تھا کہ بغیر اجازت کے تڑک سے اندر داخل ہو جاؤ، اس کو ختم کر دیا۔ اور ختم بھی کس انداز سے؟ موسیٰ بن طلحہ کہتے ہیں کہ میں اپنے باپ کے ساتھ اپنی ماں کو ملنے کے لیے گیا، باپ کے ساتھ ماں کو ملنے کے لیے، باپ بیٹا اکٹھے جاتے ہیں، یہ جو ہمارے نزدیک کوئی حیثیت نہیں نہ رکھتی بات، یہ ہمارے ایمان کو مضبوط اور محفوظ رکھنے کے لیے ایک بڑا کردار ہے جس کا احساس ہمیں نہیں ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا صحابی ہے، اور اس کو رسول ثقلین نے کس طرح رہنمائی کی ہے کہ اپنی ماں کے پاس جانا ہے تو اجازت مانگو، بغیر اجازت کے نہیں۔ یہ تمام صحابہ کے دل و دماغ میں چیز بیٹھی ہوئی ہے، ان کو اس بات کا احساس ہے کہ کسی کے گھر جانا ہے تو کیسے جانا ہے، کسی سے ملنا ہے تو کس انداز سے ملنا ہے۔ صحابی رسول اپنے بیٹے کے ساتھ اپنی بیوی کے گھر اور بیٹے کی ماں کے گھر جا رہے ہیں، چلے جا رہے ہیں، ایک مقام پہ بیٹا پیچھے رہ گیا، باپ آگے نکل گیا، باپ گھر میں داخل ہوا، اس لیے کہ گھر میں تو اس کی بیوی تھی، بیوی اگر اپنے خامد سے اجازت نہیں لیتی تو کوئی فرق نہیں پڑتا، اور خامد اپنی بیوی سے اجازت نہیں لیتا تو کوئی فرق نہیں پڑتا، ان کا تو پردہ ہی نہیں ہے، وہ تو ایک دوسرے کا پردہ ہے۔ اس کا باپ اندر داخل ہو گیا، پیچھے یہ بھی داخل ہوا، باپ نے پیچھے مڑ کے دیکھا، وَتَدْخُلُوا بِغَيْرِ إِذْنٍ، بغیر اجازت کے تو اس کمرہ میں داخل ہوا ہے، اتنی زور سے تھپڑ مارا اس کے سینے میں کہ وہ کہتے ہیں کہ میں چوتڑوں کے بل زمین پہ گر گیا۔ سمجھایا کیا، بتلایا کیا کہ کوئی انسان اس بات کو اپنے پیشے نگاہ رکھے بغیر زندگی کے اقدامات نہ کرے۔ ہر آدمی دوسرے انسان سے ملتا ہے، ہر آدمی ایک دوسرے کے پاس جاتا ہے۔ ارشاد فرمایا کہ انسانیت کی عظمت کی تکمیل کے لیے ضروری ہے کہ انسان اپنی ذات کو اس پریشانی سے بچائے جو اچانک داخل ہونے سے پریشانی آ سکتی ہے۔ میں اپنے گھر میں بیٹھا ہوا ہوں، آپ اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں،
ایک شخص آ جاتا ہے اور وہ اجازت نہیں لیتا، دروازہ نہیں کھٹکھٹاتا، اچانک اندر داخل ہو جاتا ہے. آپ اس حالت میں ہیں کہ خود اپنے آپ سے شرم آتی ہے، اس حالت میں برہنہ ننگے، اور اچانک کوئی اندر آ جائے تو یہ اس کے لیے بھی پریشانی کا سبب ہے، اور اس کے لیے بھی پریشانی کا سبب اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پریشانی سے بچانے کے لیے ارشاد فرمایا کہ لا تدخلوا بیوتکم. اللہ کا پیغام محمد رسول اللہ کی زبان کہ کسی کے گھر میں داخل نہ ہو حتی تستاذنوا، یہاں تک کہ تم اجازت لے لو. یہ قرآن کا حکم ہے. رحمت کائنات محمد رسول اللہ نے اس کی تفسیر کی ہے، وضاحت کی ہے، اور مسلمانوں کو تاکیداً حکم دیا ہے کہ کوئی مسلمان کسی دوسرے مسلمان کے گھر میں بغیر اجازت کے داخل نہ ہو. یہ کتنا نرم و نازک مسئلہ ہے. اس کو دیکھنے کے لیے سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کا وہ واقعہ ہے کہ ان کا ایک شاگرد ہے، مسئلہ پوچھتا ہے کہ حضرت میں اپنی بہنوں سے بھی اجازت لوں کمرے میں داخل ہونے کے لیے، میں اپنی بہنوں سے بھی اجازت لوں گھر میں داخل ہونے کے لیے؟ ارشاد فرمایا ہاں. عرض کرنے لگا اللہ کے نبی میری بہنیں چھوٹی ہیں، میں ان کی نگہداشت کرتا ہوں، کھانا پلانا پہننا میرے ذمہ ہے، یہ سب کچھ میں کرتا ہوں، ان کی رہنمائی، ان کی پرورش، ان کی نگہداشت. پھر بھی سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ حیران ہو کہ اس مسلمان کے چہرے کی طرف دیکھتے ہیں. غور فرمائیں، کہا اس سے کیا ہے؟ اس کی بہنیں ہیں، اس کی نگرانی میں ہیں، تو وہ کہتا ہے کہ اللہ کے نبی کے صحابی کبھی ایسا وقت آ سکتا ہے. ارشاد میں تو ہبو، کیا تجھے یہ بات پسند ہے؟ ان تراہما، کہ تو ان دونوں بہنوں کو اس حالت میں دیکھے کہ وہ ننگی ہوں. تڑپ اٹھا، یہ ایسا تو نہیں ہو سکتا. ارشاد فرمایا یہی سبب ہے اللہ کا قرآن جب بیان کرتا ہے استثناء نہیں کرتا، تمام انسانوں کو دوسرے انسان کے پاس جانے سے پہلے اجازت لینا چاہیے، وگرنہ تمہارے لیے نکبت کا سبب بن سکتا ہے، ذلت کا سبب بن سکتا ہے. بیٹی تمہاری ہے، بہن تمہاری ہے، تم وہاں جاتے ہو، اچانک جاتے ہو، وہ کپڑے تبدیل کر رہی ہے، تمہاری نظریں اس کے اوپر سے، کیا رہے گا تمہارے پلے؟ اس لیے ارشاد فرمایا کوئی انسان جب دوسرے کے پاس جاتا ہے تو وہ اجازت کے بغیر نہ جائے. رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بڑے عجیب انداز سے مسلمانوں کے فہم کے قریب کرنے کی کوشش کی ہے. سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا فاروق اعظم کے پاس جاتے ہیں ملنے کے لیے. امیر المومنین ہے، السلام علیکم. قرآن جو کہتا ہے نا کہ تم جن سے ملنا چاہتے ہو ان کو سلام کہو، جو ہم کرتے ہیں نا اس کی صرف اجازت ہے کھٹکھٹانا. سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی کے دروازے کو ناخنوں کے ساتھ کھٹکھٹایا جاتا تھا، یعنی اللہ کے نبی پریشان بھی نہ ہوں. یہ اجازت تو ہے، لیکن اصل کیا ہے؟ السلام علیکم، تم پہ اللہ کی سلامتی ہو. آواز نہیں آئی، جواب نہیں آیا. پھر کچھ لمحات ٹھہر کہتا ہے السلام علیکم. پھر چند لمحات گزرتے ہیں. یہ رہنمائی
ہماری اس لیے ہے کہ اس میں عزت اور شرف ہے. اللہ کی قسم سنت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اعراض کر کے ہم نے اپنے آپ کو ان نقبتوں میں خود گرایا ہے. یہ نحوست جو ہمارے زمانے میں ہے، جو ہمارے معاشرے میں ہے، جو مسلمانوں میں ہے، اس نحوست کا سبب یہ ہے کہ ہم محمد رسول اللہ کی سنت کے باغی ہو گئے. اور یہ ہمیں احساس نہیں ہے کہ سنت سے بغاوت کا نتیجہ کیا ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جس انسان کو کسی بات سے منع کرتے اور پھر وہ اس کا ارتکاب کرتا، پھر ارشاد فرماتے کہ یہ مناسب نہیں ہے، اگر وہ اس کے باوجود منع نہیں ہوتا تو سنت سے اعراض کرنے والے کو نبی کائنات محمد رسول اللہ سلام نہیں کہتے. ہماری تباہی بربادی کا سبب یہ ہے کہ ہم نے اس دین کو قبول کیا زبان سے، اپنے کردار سے نہیں. انسانیت کے کردار کو جس انداز سے قرآن نے اور محمد رسول اللہ نے زیبائش دی ہے، اگر اس طرح اس کو قبول کر لیا جائے تو انسان مسلمان کی صورت میں سبب فخر ہے. اور معاشرے مسلمان کے وجود کو دیکھ کے، اس کے کردار کو دیکھ کے، اس کے لیل و نہار کو دیکھ کے اس بات کا احساس پیدا کرتے ہیں کہ ان لوگوں کو مسلمان کہا جاتا ہے. تو آج کیا ہے ہماری مسلمانی؟ کیا ہے؟ ہم قدم قدم پہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار کو پس پوچھ ڈالتے ہیں. اس کا سبب ہے کہ تختہ عرش پہ جتنا ذلیل آج مسلمان ہے پہلے کبھی نہیں ہوا کرتا تھا. یہ تو انسانیت کا قائد تھا، رہنما تھا، لیکن اس سے سب کچھ اللہ نے چھین لیا. اس چھیننے کا سبب کیا ہے کہ اس نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے اعراض کیا ہے. آواز نہیں آتی. السلام علیکم یا اہل الدار. اندازہ فرمائے نا کہ کائنات کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کتنا بڑا احسان ہے انسانیت پہ. جا کے دروازہ کھٹکنا ٹھیک ہے، اظہار ہوا ہے کہ کوئی ملنے کے لیے آ رہا ہے، لیکن یہ جو ہے یہ دعا ہے کہ گھر والوں اللہ کی رحمتوں کا نزول ہو تمہارے گھر میں. سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 3 بار ارشاد فرمایا السلام علیکم السلام علیکم. عمر فارغ نہیں ہے، ان کو احساس ہے کہ میرے آقا کا محبوب صحابی جو قدم قدم پہ محمد رسول اللہ کا پیغام لوگوں تک نشر کرتا ہے، کر کچھ نہیں سکتے، بول نہیں سکتے، آواز نہیں دے سکتے. چلے گئے. سیدنا فاروق اعظم نے کسی کو کہا جاؤ پتہ لو. ابو سعید خدری آیا تھا باہر، کوئی اللہ کے نبی کے خلیفہ ابو سعید تو باہر نہیں ہے، اور میں جاؤ اس کو ڈھونڈ کو لاؤ. اس کو کوئی مجھ سے کام ہو، میں کتنا بدنصیب ہوں، کیسے انسان کے کام نہیں آ سکا. مسلمانی اس کو کہتے ہیں، اسلام یہ ہے، یہ تعلیم ہے محمد رسول اللہ کی. یہ بتلایا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے پریشان ہو جائے. امیر المومنین وہ تو نہیں ہے، فرمایا اس کو ڈھونڈ کے لاؤ. ڈھونڈ کے لائی. ابو سعید تو نے ذرا بھی انتظار نہیں کیا، جلدی جلدی بھاگ گئے. کیا تم چاہتے ہو کہ تمہارے پاس کو آئے اور وہ بھی یہی سلوک کرے؟ اس کی امیر المومنین آپ سلوک کی بات کرتے ہیں، یہ جو کردار میں نے ادا کیا ہے یہ اپنی عقل اور شعور سے نہیں، اپنی سمجھ سے نہیں، بلکہ آقا محمد رسول اللہ کے فرمان کے مطابق. کیا کہہ رہے ہو؟ اس کی ٹھیک کہہ رہے ہوں. کہا ابو سعید اگر تو اس پہ گواہ نہ لایا تو میں تجھے عبرت ناک سزا دوں گا. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ اعتراض ایسا بنا دیا تو نے، ایسی بات کی ہے جس کو میں نے نہیں سنا. میں بھی تو آخر ان کے پاس رہتا ہوں، گواہ لاؤ وگرنہ عبرت ناک سزا تجھے دوں گا. کائنات کے آقا محمد رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ رہنمائی ہے کہ 3 بار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سلام کہا کرتے تھے. اگر جواب آ گیا فبہا، اگر نہیں تو واپس. ابو سعید لاؤ. ہم بھی دیکھیں اپنے ارد گرد میں، اپنے معاشرہ میں، اپنے افراد میں کہ کیا یہ کردار ہمارے اندر ہے؟ نہیں، ہم کھو گئے ہیں وہ عظمت جو عظمت اللہ نے ہمیں دی اور محمد رسول اللہ کی اطاعت سے جو ہمیں ملی. کھو گئے وہ. ابو سعید تم نے وہ بات کی ہے، اگر تو نے دلیل پیش نہ کی اور گواہ پیش نہ کیا تو میں تجھے سزا دوں گا. ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہر میں آئے، مسجد سے باہر نکلے، انصاریوں کی ایک مجلس میں، اور کہا بھائی کس کو یہ علم ہے کہ رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 3 بار سلام کہتے تھے اور پھر جواب نہ آنے پہ واپس چلے جاتے تھے. انصار کہنے لگے یہ تو ہم سب کو علم ہے، اور یہ تو ہمارے چھوٹے چھوٹے بچوں کو علم ہے. رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا ہے. اب آپ غور فرمائیں، یعنی ہمارے بھائی، ہمارے دوست، ہمارے بزرگ اگر جاتے ہیں نا کہیں تو کنڈی کھٹکھٹاتے ہیں، تب تک دروازے کا پیچھا ہی نہیں چھوڑتے جب تک کنڈی ٹیڑھی نہ ہو جائے یا دروازہ خراب نہ ہو جائے. ٹھا 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 ٹھا. اور یہ اسلام کی تعلیم نہیں ہے. کیا کرتے ہو تم؟ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ 3 بار اجازت طلب کرتے تھے، اس کے بعد چلے جاتے تھے. بار بار دروازہ کھٹکھٹانا، بار بار کنڈی کھٹکھٹانی یہ ناجائز ہے اور سنت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف. ہم تو چھوڑتے نہیں ہیں. اندر کوئی بیمار پڑا ہوا ہے، اندر کوئی نماز میں مصروف ہے، اندر کوئی قرآن پڑھ رہا ہے، تو یہ لگا ہوا ہے کنڈی کے ساتھ، ٹھا 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 ہو رہا ہے. کہاں سے سیکھا تم نے؟ اور تمہیں تو ادب محمد رسول اللہ نے دیا تھا. نہ خود پریشان ہو نہ گھر والوں کو پریشان کرو. طریقہ کار کیا تھا محمد رسول اللہ کا؟ 3 بار السلام علیکم کہا. صحابہ نے کہا یہ تو ہمارے چھوٹے چھوٹے بچوں کو علم ہے. اور ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو یہ ارشاد فرمایا کہ نبی کائنات سے میں نے یہ سیکھا ہے، اس کا ایک سبب تھا. اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ابو سعید خدری سعد بن عبادہ کے گھر جاتے. اللہ کے نبی نے آواز دی السلام علیکم، جواب نہیں آتا. پھر کہا السلام علیکم، جواب نہیں آیا. پھر کہا. رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب 3 بار کہا تو واپس چلے. سعد بن عبادہ بھاگے بھاگے آتے. میرے آقا میں آپ کی آواز سن رہا تھا جب آپ نے پہلی دفعہ کہا نا السلام علیکم، تو اللہ کے نبی میں سن رہا تھا. پھر جب دوسری بار کہا، ارشاد فرمایا میں کہتا رہا اور تو میری بات کا جواب نہیں دیتا تھا، سبب کیا ہے؟ عرض کرنے لگے میرے آقا میں چاہتا تھا کہ بار بار میرے آقا مجھ پہ اور میرے گھر والوں پہ سلام کہیں، تو آدھے نبی رحمت محمد رسول اللہ کہ تم پہ سلامتی ہو. اللہ کی قسم ایسا اجازت لینے کا طریقہ ہے کہ دونوں پہ اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے. اور جو ہم نے اختیار کیا ہوا ہے نا، خود بھی آدمی تنگ ہوتا ہے، گھر والوں کو بھی تنگ کرتا ہے. ٹھک 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 ٹھک. اور کرنا ہی ہے تو بس 3 بار تو نے کھڑکایا چلے جاؤ، جان ہی نہیں چھوڑتا. رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم کسی کے پاس جاؤ تو 1 بار السلام علیکم کہو، پھر 2 بار، پھر 3 بار. اگر جواب نہیں آتا تو واپس آ جاؤ. یہ کائنات کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی ہے، جسے ہم قبول نہیں کرتے، جسے ہم نے اپنایا نہیں ہوا.
اور اللہ کے نبی کی سنت کو نہ اپنانے کے سبب ہمارا معاشرہ اس ذلت کا شکار ہے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، ابو سعید میرا یہ مقصد نہیں تھا کہ تو جھوٹ کہہ رہا ہے، بلکہ سبب یہ تھا کہ میں تصویب چاہتا تھا، تائید چاہتا تھا، تصدیق چاہتا تھا کہ واقعی یہ محمد رسول اللہ کا پیغام ہے، اس کو آگے پھیلانا ہے، بتلانا ہے لوگوں کو، سمجھانا ہے لوگوں کو کہ کس طرح تم نے معاشرے میں محمد رسول اللہ کی سنت کو اجاگر کرنا ہے۔ اور یہ بات یہاں تک نہیں ہے، سنیں، ہم جو ٹھک ٹھک کرتے رہتے ہیں نا، یہ نبی کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی بغاوت ہے۔ اللہ کے نبی یہ نہیں چاہتے، بلکہ دونوں کے لیے آسانی پیدا کی محمد رسول اللہ نے، ہم اپنی بد نصیبی کے سبب اس آسانی سے فائدہ نہیں اٹھاتے۔ ابو سعید خدری مصروف ہیں، ایک تابعی آتے ہیں، السلام علیکم، السلام علیکم، السلام علیکم یا اہل الدار، اے گھر کے باسیوں، اللہ کی رحمت تم پہ نازل ہو۔ دیکھیں انداز کیا ہے نبی رحمت محمد رسول اللہ، رحمتیں ہی رحمتیں ہیں، لیکن ہماری بات نصیبی ہے کہ ہم اس سنت کو چھوڑ بیٹھے ہیں۔ ابو سعید خدری مصروف ہیں، کچھ عرصے کے بعد جب وہ فراغت ہوئی تو کہا، دیکھو بھائی یہ بار کون ہمیں سلام کہہ رہا تھا؟ باہر گیا ساتھی، اس نے کہا، بھی آؤ، تمہیں نبی رحمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی بلاتے ہیں۔ ارشاد فرمایا، تو نے میرے آقا کی سنت کے مطابق کیا ہے۔ غور فرمائیں، اپنا کردار، اپنے لیل و نہار اور اپنا انداز، اور ثقلین کے تاجدار محمد رسول اللہ کا انداز جس کو صحابہ نے اپنایا تھا۔ ارشاد فرمایا کہ تو نے 3 بار اس بات کا اعلان کیا میں ملنا چاہتا ہوں، میں فارغ نہیں تھا۔ دیکھو میں نے انسان کو بھیج کے، آدمی کو بھیج کے، اپنے غلام کو بھیج کے تجھے بلا لیا ہے، لیکن اگر تو نے 3 بار سے زیادہ سلام کی ہوتی میں تجھے ملنے کی اجازت دیتا ہی نہ۔ اب آپ غور فرمائیں، تو ہم کرتے ہیں، یعنی جان ہی نہیں چھوڑتے، ٹھک ٹھک ہی لگائے رکھا ہے، اور یہ بغاوت ہے محمد رسول اللہ کی۔ اور پھر انداز بھی ہمارا ایسا ہے کہ اس کو جاہلانہ انداز ہی کہا جا سکتا ہے اور سنت کی بغاوت کہا جا سکتا ہے۔ آپ دیکھیں، یہ بڑے بڑے سمجھدار، دانا، عقل مند، باشعور، نیک لوگ، ان کی بات کر رہا ہوں، برے لوگوں کی نہیں، سنت کے باغیوں، سنت پہ عمل کرنے والے لوگ آ کے دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں تو یوں دروازے کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں، بلکہ دروازے کے ساتھ مل کے کھڑے ہوتے ہیں، جس سے دروازے کی دزوں سے نگاہ اندر جاتی۔ اور رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی کے گھر جاتے تھے اور اجازت لیتے تھے تو صحابہ کہتے ہیں، یا تو دروازے کے دائیں جانب اللہ کے نبی کھڑے ہوتے تھے یا بائیں جانب کھڑے ہوتے تھے، سامنے نہیں۔ اور اللہ کے نبی نے اس سے روکا ہے کہ کوئی انسان اس طرح کسی کے دروازے کے سامنے نہ کھڑا ہو کہ اس کی نگاہ اندر جاتی ہو۔ اور ابھی سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آدمی کو دیکھتے ہیں جس نے مکمل محمد رسول اللہ کی سنت پہ عمل کیا ہے، ایک طرف ہو کے بیٹھا ہوا ہے، بلایا اور ارشاد فرمایا، 3 بار جو تو نے کہہ کے خاموشی اختیار کی ہے، یہ محمد رسول اللہ کی سنت پہ عمل کیا ہے تم نے، اور یہ عمل کچھ بھی نہیں ہے، اجر ثواب ڈھیروں کہ اس آدمی نے محمد رسول اللہ کی سنت پہ عمل کیا۔ پھر چلے جاؤ
آدھا گھنٹہ گھنٹہ بعد چلے جاؤ، پھر دروازہ کھٹکھٹاؤ، پھر سلام کہو. لیکن یوں اللہ کے نبی محمد رسول اللہ کی سنت کی مخالفت صحابہ قطعاً پسند نہیں کرتے تھے. کہا اگر 3 بار سے زیادہ تو نے سلام کہا ہوتا تو میں ملنے کی اجازت تمہیں نہ دیتا. اب غور فرمائیں، میں جاتا ہوں کسی کے دروازے پہ، یہ کسی عام آدمی کی بات نہیں ہے، عقل مند شعور والے مذہبی لوگ دروازے کے ساتھ جڑے ہوتے ہیں. کونین کے آقا ثقلین کے تاجدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کنگھی کر رہے ہیں اپنے سر میں. تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب کنگھی کو چھوڑا اٹھے تو دیکھا کہ دروازے سے کوئی جھانک رہا ہے. رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے اور ارشاد فرمایا اگر مجھے پہلے پتہ چل جاتا یہ کنگھی تیری آنکھوں میں مارتا، تیری آنکھیں اندھی کر دیتا مار کے. تم میرے گھر میں جھانک رہا ہے؟ اور اجازت کس کو کہتے ہیں؟ اسی کا نام اجازت ہے کہ تیری نگاہوں سے گھر والوں کی عزت محفوظ رہے. بچیاں چل رہی ہیں، عورتیں چل پھر رہی ہیں اور تو اندر جھانک رہا ہے. یہ ہمارے ہاں عام ہے، اور عام چیز جس کو ہم کوئی حیثیت نہیں دیتے کہ یہ کون سی بات ہے جی، اور اگر سن لیا تو بس ٹھیک ہے، مولوی نے سنا لیا ہم نے سن لیا. نہیں نہیں، اللہ کے نبی کی بغاوت ہے، اور نبی کائنات کی بغاوت کے صلہ میں جو عذاب ملنا ہے ثقلین کے تاجدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا کہ جو میری سنت پہ عمل نہیں کرتا وہ جنت میں محمد کے ساتھ نہیں رہ سکتا. اللہ کے نبی کی یہ سنت طریقہ ہے اللہ کے نبی کا. اور صحابہ کہتے ہیں ایک بار اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا کہ ایک شخص اللہ کے نبی کے گھر میں جھانک رہا ہے. اللہ کے نبی نے نیزہ پکڑا اس کی آنکھوں میں مارنے کے لیے. جب رحمت کائنات کا یہ انداز اس نے دیکھا اٹھ بھاگا، پیچھے ہو گیا. یعنی غور فرمائے نا، جس کو ہم معمولی سمجھتے ہیں رحمت کائنات کے نزدیک یہ نیزہ اس کی آنکھوں میں لگنا تھا. اور صرف یہی نہیں ہے بلکہ ثقلین کے تاجدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی انسان، غور فرمائیں، اگر کوئی انسان تمہارے گھر میں جھانکتا ہے، فرمایا اگر پتھر مار کے تم اس کی آنکھ پھوڑ دو تو لا جناح علیکم، تم پہ کوئی الزام نہیں. آنکھ پھوڑ دی، آنکھ نکال دی، فرمایا اس کی آنکھ نکل جانی چاہیے تھی. یہ دوسرے کے گھر میں آنکھ نظر ڈال رہا ہے، اس کو علم نہیں ہے کہ اس کی عزت کو پامال کر رہا ہے، اس کی عزت کو ننگا کر رہا ہے. یہ اس قابل ہے کہ اس کی آنکھ کو نکال دیا جائے. لا جناح. اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ جو انسان کسی کے گھر میں جھانکتا ہے اور انسان اگر اس جھانکنے والے کو زخمی کر دیتا ہے، اس کی آنکھ زخمی کر دیتا ہے، تو کائنات کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس آدمی پہ کوئی جرم عائد نہیں ہوتا. ہمارے حالات کیا ہیں دیکھیں نا آپ. اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود صحابہ کے گھر پہ جاتے ہیں تو صحابہ اللہ کے نبی کی اولاد ہیں، صحابہ کی بچیاں اللہ کے نبی کی بیٹیاں ہیں، صحابہ کی بہنیں اللہ کے نبی کی بہنیں ہیں، اور اللہ کے نبی کا تقدس آسمانوں سے ماورا ہے. اس ماورا تقدس رکھنے والے انسان نے ہمیں بتلایا ہے کہ کسی کے پاس جاؤ تو جانے کا انداز کیا ہونا چاہیے، کیسے ہو. قرآن کہتا ہے کہ عورتوں
اگر کوئی آدمی دروازہ کھٹکھٹاتا ہے تو گھر میں کوئی نہیں، تمہیں بات کرنے کی ضرورت پیش آ جائے تو فرمایا اپنی گفتگو میں سختی رکھا کرو۔ یہ نرمی کا واز کرنے والا قائد نبی رسول یہاں سختی کا حکم دیتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس سے کوئی آنے والا آدمی اپنے دل و دماغ میں یہ سوچ پیدا کر سکتا ہے کہ اس محبت سے بات کرنے والی ہے کون؟ آواز تو سن لی ہے، اس کا چہرہ بھی دیکھ لوں۔ اس سے بچانے کے لیے رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ عورت جب جواب دیتی ہے کسی کو تو اس کو جواب اس انداز سے دینا چاہیے کہ آنے والے کو پتہ چلے کہ اگر کوئی زیادہ سوال کیا تو پھر کوئی دوسرا حل بھی ہو سکتا ہے۔ کائنات کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیوں ارشاد فرمایا ہے؟ قرآن کیوں کہتا ہے اللہ کے بندو یہ زمانہ کفر کی علامت تھی، اور اس کو روکنے کے لیے محمد رسول اللہ نے ایک لمبا کردار ادا کیا ہے۔ اور قرآن کہتا ہے کہ جب کسی کے گھر جاؤ جھانکنا نہیں ہے۔ اگر رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ نیزہ اٹھایا تھا تو آپ کا کیا خیال ہے؟ نیزہ اس لیے اٹھایا تھا محمد رسول اللہ نے کہ دیکھیں؟ نہیں، اگر وہ انسان اپنا سر پیچھے نہ کرتا تو میرے آقا اس نیزے سے اس کی آنکھیں نکال دیتے۔ اور یہی حکم ہے رسول ثقلین محمد رسول اللہ۔ ہم جاتے ہیں ایک تو سامنے دروازے کے کھڑا ہو جاتے ہیں اور پھر کوشش کرتے ہیں کہ درزوں سے اس کے اندر بھی نگاہ جائے۔ اور اللہ کے بندو تمہارے ایمان اور تمہارے اتقاء پہ ڈاکہ ڈالتا ہے شیطان، تمہیں یہ سکھا کے بتلا کے کہ جھانکو در سے اس کے اندر بھی کیا حالات آ جائیں گے۔ اور یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، ہوا ہے۔ مولوی صاحب یہ ہو گیا ہے، اور ہو گیا ہے تو اب اللہ سے معافی مانگو۔ یہ اس لیے ہو گیا کہ تم قرآن کے باغی اور محمد رسول اللہ کے باغی۔ قرآن نے واضح طور پہ کہا ہے کہ کسی کے گھر جاؤ تو اجازت لو، قرآن آیا محمد رسول اللہ پہ اور شعر محمد رسول اللہ ہے۔ اللہ کے نبی قرآن یہ کہتا ہے، مقصد کیا ہے؟ اس مقصد کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا کہ اس سے تمہاری عزت محفوظ رہے گی، اس سے تمہارا ایمان محفوظ رہے گا اور گھر والوں کی بھی عزت محفوظ رہے گی۔ یہ معمولی بات نہیں ہے جو ہم کرتے ہیں۔ عند اللہ عظیمہ، یہ اللہ کے نزدیک بہت بڑی بات ہے۔ رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ رہنمائی، قرآن کا یہ ارشاد مومن کو حرز جان بنانا چاہیے۔ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جن کو ہم چھوٹی سمجھتے ہیں اللہ کے نزدیک بہت بڑی ہیں، اور اس کا بڑا ہونا آپ اس سے سمجھ لیں کہ رحمت کائنات نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی آدمی کسی کے گھر میں جھانکتا ہے، پتھر مار کے اس کی آنکھ نکال دیتا ہے، تو اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا اس کا کوئی گناہ نہیں ہے، یہ مجرم نہیں ہے، اس پہ پرچہ نہیں ہوگا، اس کو پوچھا نہیں جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے وہ بغاوت کی ہے کہ ایسی بغاوت کرنے والے کی آنکھ کو نکل ہی جانا چاہیے۔ اس لیے میرے بھائی، قرآن ہم مانتے ہیں، رسول ہم مانتے ہیں، لیکن ماننے کا حق ادا کرنا چاہیے۔ چھوٹی چھوٹی باتیں جو ہمارے نزدیک معمولی ہیں اللہ کے نزدیک معمولی نہیں ہیں۔ یہ ایمان کو محفوظ کرتا ہے۔ یہ رخ، یہ سوچ، یہ فکر جو قرآن نے دی ہے، اگر آدمی اپناتا ہے تو اس کے ایمان کو محفوظ کرتا ہے۔ یہی ایمان ہے، یہی اسلام ہے، اور یہی تعلیم ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں دینے کے لیے آئے تھے۔ اللہ ہمیں صحیح مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا